السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدائیں گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ جزد گرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنے ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن و خوزستان، اہواز، نہاوند، اسفان، احمدان، رلے، کرمان اور سستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ جزد گرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار انف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہرات کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگی، اور پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری سناؤ کہ آج آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی ہے، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری واحد لاشی کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کو شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسے روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنیں گے۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لوکیس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بزد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات اور عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکیس اپنے بات مکمل کرتی، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم قیصر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل سلیب ہیں، اور سلیب ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکیس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے کہان، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مذہب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال
یعنی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سمسار چپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔